اپنے سابق کولیگ منیب فاروق کے ساتھ. منیب تھینک یو ویری مچ. Very kind of you. سب سے پہلے آج ایز آف ٹوڈے اس وقت کی تازہ ترین صورتحال آپ کے خیال میں کیا ہے؟ کچھ دن پہلے تک تو جو صورتحال تھی وہ یہ تھا کہ جو اگر آپ پینڈلم ہے اور سوئنگ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا ٹلٹ زیادہ اپوزیشن کی جانب تھا اور لگ رہا تھا کہ حالات اپوزیشن کے حق میں ہیں. پچھلے 2 دنوں میں ایک تو عمران خان صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ ہی از اے انکنونشنل پولیٹیشین، انڈیڈ غیر روایتی سیاستدان ہے، اور ان کا جو ذہن میں ایک انہوں نے خاکہ بنا لیا ہے دیٹ ہی وانٹس ٹو گو ڈاؤن فائٹنگ. ایسے نہیں کہ بس ہی ول ناٹ کیو ان، کہ جی ٹھیک ہے اب ہو گیا تو سب کچھ کریں گے. دیٹس وائی یہ جو 27 کا جلسہ وہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے. جو میری ملاقاتیں اسلام آباد کے اندر لوگوں سے ہوئیں اس میں شاید ایک عنصر یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ بیچ میں انٹرمیڈیریز ڈالے ہیں جو کہ ان کے پنڈی سے تعلقات بحال کرانے چاہتے ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ پہلی سیاسی لڑائی ہے جو عمران خان صاحب اکیلے لڑ رہے ہیں. اس وقت انہیں وہ ہوتا ہے نا، وہ آپ کو فون اے فرینڈ والی آپشن وہ اویلیبل نہیں ہے. دست شفقت جو ہے اب اس سے محروم ہے. جی ہاں، اب وہ اس سے محروم ہے. لہٰذا آج کی تاریخ میں کیئرفل اسیسمنٹ یہ ہوگی کہ اپوزیشن کا پلڑا بھاری ہے. عمران خان صاحب سیاسی طور پر وہ تنہا ہیں. ایون ان کے اتحادی آج جو تھوڑے سے مسل فلیکس کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ نے حکومت کے ساتھ رہنا ہے. اچھا، اتحادیوں سے ہی بات آگے بڑھاتے ہیں کہ پرویز الہی ذرا ڈیفرنٹ ٹون میں، ڈیفرنٹ لہجے میں، ڈیفرنٹ انداز میں قدرے شفیق سے ایک ساتھی نظر آ رہے ہیں. کوئی ایگریشن نہیں ان میں عمران خان سے متعلق. کیا مونس الہی کا کیبنٹ میں بیٹھنا ایک ریزن ہے؟ دیکھیے اس کے اندر کچھ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. ایک سب سے پہلی بات تو آپ نے خود کی، مونس الہی صاحب کیبنٹ کے اندر ہیں وہ، اور ان کا روز کی بیسس پہ وزیر اعظم سے ان دنوں میں رابطہ ہے. پرویز صاحب نے وہ جو انٹرویو دیا مہر بخاری صاحبہ کو، وہ ظاہری بات ہے وہ تو بالکل 180 ڈگری، اور وہ انٹرویو بھی بڑا زبردست تھا. جس طرح پر پرویز صاحب نے باتیں کی وہ کمال تھا. لیکن میرے خیال میں مجھے اگلے دن لگا کہ پرویز صاحب نا وہ ایک ان کی جو خاندانی تھوڑی سی وزاداری تھوڑا پلیکیٹ کر رہے ہیں ذرا، کہ یار چلو اتنی جلدی بھی نہ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چھانٹ نہیں دینا چاہیے. سو ہی از ٹیکنگ اے بٹ آف ٹائم. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر تو ہی از آئنگ چیف منسٹرز پنجاب پوسٹ، وہ سچ نیچرل بات ہے، وہ چیف منسٹرشپ لینا چاہتے ہیں پنجاب کی. ان کو، میں جہاں تک میرا اپنا انفارمیشن ہے، ان کو اعتبار نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر، یا ایون جو ایشورنس انہیں زرداری صاحب نے دی ہے. وہ تو کسی کو کسی پہ نہیں. جتنے 5-7 یہ ایکٹیو پلیئرز ہیں اپوزیشن کے، کسی کو کسی پہ اعتبار ہی نہیں ہے. نواز لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا اعتبار نہیں کرتی، پیپلز پارٹی MQM کا نہیں کرتی، اینڈ وائس ورسا. یہ کیونکہ ساری آپ دیکھیں غیر فطری الائنس ہے نا اپوزیشن کی. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، جو بڑے غور سے لیبارٹری میں رکھ کے دیکھ رہے ہیں، یوں بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے. دیکھیے ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیے وہ ایسے ہے کہ عمران خان صاحب، یہ بھی ایک سوال ہے اور اس کے اوپر سوچنا چاہیے. آئی ایم شیور آپ بھی سوچتے ہوں گے اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ آج عمران خان صاحب یا ان کی حکومت اس نوبت پہ کیوں پہنچی. یہ میرا اگلا سوال تھا. یو آر پٹنگ ورڈز ان مائی ماؤتھ. پلیز اس کا جواب بھی دیں مجھے. بہت ساری چیزیں آفتاب صاحب ہمارے ملک میں نا ایک دم نہیں ہوتی. آج کی تاریخ میں پاکستان، سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے، منسٹری اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب کو بڑی سپورٹ رہی ہے اور میرے خیال میں ایگزیمپلری سپورٹ رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وقتاً فوقتاً راولپنڈی کو انٹیگنائز کیا ہے. انٹیگنائز انہوں نے، اور صرف راولپنڈی کو؟ میں اس لیے کہوں گا راولپنڈی کو کیونکہ اسلام آباد کا یا اپارا جو ہے وہ اس کے تعلقات عمران خان صاحب سے بڑے زبردست رہے اور عمران خان صاحب بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے رہے. لیکن جب ایک تبدیلی جو کہ ہونی تھی وہ شیڈیولڈ تھی، آپ سب کو پتہ ہے، اس کے بارے میں جو باتیں میں سمجھتا ہوں پردے کے پیچھے ہونی چاہیے تھیں، دے کیم آؤٹ ان دی اوپن. اور میرے خیال میں پاکستان کے اندر پاکستان کی جو فوج ایز اے ادارہ ہے، اس کو سب سے بڑا جو جولٹ لگا یا ہٹ لگی وہ اس وقت لگا جب DGISI جو تبدیل ہوئے، ان کی تبدیلی ISPR نے اناؤنس کر دی، اور پھر جو اس سے پہلے یہ ہمارا، میں محسوس یہ کر رہا ہوں جب غور سے دیکھتے ہیں نا ریٹروسپیکٹ میں بھی، وہ لگتا ہے کہ چائنا، افغانستان، رشیا یہ آئیسورز بن گئے تھے بہت سوں کے لیے. اور عمران اگر تو اس میں سے کامیاب نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ٹھیک کر رہا تھا جو کر رہا تھا، اور اگر وہ اس کوگمائر میں پھنس جاتا ہے اور پھنسا رہتا ہے تو پھر یوں ہی لگے گا. دیکھیں نا، ہمیں تو ابھی نہیں پتا کل کیا ہونا ہے، پرسوں کیا ہونا ہے، 27-28، تو پھر یوں ہی لگے گا کہ نقطہ آغاز کابل تھا.
دیکھیے اس پہ کوئی میں یہ کہوں گا کہ یہ تو ایک وہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ ٹپنگ پوائنٹ تھا. عمران خان صاحب بحیثیت ایک پرائم منسٹر, انہوں نے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو ایک سپورٹ حاصل ہے آپ طریقے سے چلیں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک کو چاپنگ بورڈ پہ رکھ دیں, اس کو اڑا دو, اس کو فلان کر دو, اس کو یہ کر دو, اس کو وہ کر دو, اس کو میں نے ایسے ٹائٹ کرنا ہے. اس کا یو ایس پی یہ تھا, اگر عمران کی شخصیت سے یہ فکرہ نکال لینا کہ میں ان کو رلاؤں گا, جی ہاں, ہم نتنوں میں سے نکال کر واپس لائیں گے, تو عمران از ریڈیوس ٹو زیرو. دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا, یہ دی ہول ساگا آف دس اکاؤنٹیبلٹی وائی اٹ فیلڈ, یہ کیوں فیل ہوا. دیکھیے عمران خان صاحب کو جو بھی ان کے قانونی مشیر تھے, میں سمجھتا ہوں آپ کے گرائی تھے وہ زیادہ. ہاں جی, اور میرا ان سے بڑا تعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ذرا بہت زیادہ امیدیں عمران خان صاحب کو دلوا دی تھی. میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میں ہمیشہ یہ آرگیو کرتا رہا کہ دیکھیے جی, آپ ہر دوسرے بندے کہتے ہیں منی لانڈرنگ کی تھی ہے, منی لانڈرنگ کی تھی ہے, منی لانڈرنگ کی تھی ہے. اگر آپ نے ثابت کرنا ہے قانون میں عدالت کے سامنے کہ اس نے منی لانڈرنگ کی, تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو پیسہ یہاں سے باہر بھیجا گیا وہ چوری کا پیسہ ہے, فراڈ کا پیسہ ہے, کرپشن کا پیسہ. اگر آپ یہ ثابت نہیں کر پاتے تو آپ کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے. بالکل. ایون ان معاملات کے اندر بھی عمران خان صاحب کی کوشش رہی کہ مجھے جو ایک بڑی طاقتور سپورٹ حاصل ہے وہاں پر بھی میرا ساتھ دیا جائے. اب ان کی بہت خواہش تھی عمران خان صاحب کی ذاتی طور پر کہ کسی نہ کسی طرح شہباز شریف صاحب کو منی لانڈرنگ والا جو کیس چل رہا ہے اس کے اندر فوری طور پر گرفتار کیا جائے. لیکن دیکھیے کچھ چیزیں قانون یا آئین کے ٹچ سٹونز کے اوپر جب تک نہیں آئیں گی, عدالتیں یہ تو نہیں ہے نا کہ پھر ایک عدالت تو نہیں ہوتی نا آفتاب صاحب. اگر نیچے کوئی بینکنگ کورٹ ہے کچھ ہے تو اوپر ہائی کورٹ بیٹھی ہوئی ہے جی, اوپر سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے. اب اگر سپریم کورٹ بیل آرڈرز کے اندر جو کہ روایت نہیں ہے, لیکن جہاں پر اتنی گلیئرنگ مسٹیکس ہوں پروسیکیوشن کی, ایویڈنس کلیکشن کی, انویسٹیگیشن کی, اور سپریم کورٹ لکھ دے کہ بھئی آپ تو ٹول ہیں سیاسی انجینئرنگ کا, بڑی گھٹیا کام آپ نے کیا ہوا ہے, یہ کیا آپ نے انویسٹیگیشن کیا, اس بیسس پہ آپ نے 8 مہینے سے ایک بندے کو رکھا ہوا ہے اندر, پھر آپ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں شہباز صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, وہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں, ان کو جواب دینے چاہیے اپنے پیسوں کے. یہ تو کوئی آنسر نہیں ہے کہ جی فلانے سے پوچھ لیں, فلانے سے پوچھ لیں, یا اگر میرے اثاثے میری آمدن سے زیادہ ہے تو تمہیں کیا. نو, جو کہتا ہے خود ہی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں, اللہ نے آپ کو ایک منصب دیا ہے, 3 دفعہ آپ اللہ تعالیٰ نے وزارت عظمیٰ دی, آپ کا کام ہے آپ بتائیں. تو یہ کس نے پوچھنا ہے اور کہاں پوچھنا ہے, یہی عمران پوچھ رہا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر عدالتی نظام میں یہ مراحل آتے ہیں, مشکلات آتی ہیں, تو پھر کیا الیکٹوریٹ کو تو پتہ ہی نہیں بیچاری کو. ہمارے ملک کا ایک المیہ رہا ہے کہ احتساب اگر ہے ہونا چاہیے, میں تو اس پہ ہوں کہ جو بھی کسی منصب پہ اس کا احتساب ہونا چاہیے, ہر ایک کا ہونا چاہیے. لیکن یہاں اگر احتساب کنولیوٹڈ ہے, پولیوٹڈ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اقتدار سے باہر کرنا, کسی کی پارٹی توڑنا, کسی کو سیاسی نقصان پہنچانا, وہ احتساب پھر صاف شفاف رہ نہیں سکتا. ثابت یہ ہوا کہ آپ کے پولیٹیکل اپوننٹس آپ کا احتساب نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو پھر ایک تیسرا ادارہ وہ کون ہو سکتا ہے کہ وہ آئے اور احتساب کرے؟ وہ شاید نہ نومن تیل ہوگا, نہ رادا ناچے گی. یہ, اور میں آپ کو بتاؤں آفتاب صاحب, جو ملک سیکیورٹی سٹیٹ بن جاتے ہیں نا, ہم پہلے دن سے وہی ہیں, وی آر اے سیکیورٹی سٹیٹ. ہمارے میں اور بھارت میں کیا فرق ہے پہلے 20 سالوں میں؟ ایک فرق ہے, نہرو, وہاں پتہ تھا ایک پرائم منسٹر ہے, آگے سب کچھ کر لیا. ہم نے پرائم منسٹر ایسے بدلے جیسے میں اور آپ کپڑے بدلتے ہیں. بدلے نہیں, بدل رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہے, وہ میں اپنے ماربڈ ہیومر کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ عمران کی وہ بات صحیح ثابت ہوئی, اور وہ یہ تھی کہ میں ان سب کو رلاؤں گا. اور اس میں صرف اپوزیشن والے نہیں, اپنے بھی تھے, دوسرے بھی تھے, اور تیسرے بھی تھے. اور ایک اور بات جو وہ عمران خان صاحب کہتے تھے, یہ سب دیکھنا اکٹھے ہو جائیں گے, اور وہ سب اکٹھے ہو گئے. وہ سب اکٹھے ہیں اور بدستور رو رہے ہیں. منیب, میں چاہتا تو یہ تھا کہ آپ کے ساتھ ایک لمبا چوڑا سلسلہ ڈسکورس کا, لیکن میں اس وعدے پہ کہ ہم اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انہی ہفتوں میں, آپ کو پھر زحمت کرنی پڑے گی. خواتین و حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.